بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم گلزار دبستہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 18 کا یہ سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہے ناواقف مسافر سے ملاقات۔ ناواقف یعنی اجنبی انسان والے آنے والے مسافر سے ملاقات۔ خوش آمدید جمع حاضر آمدید، آمدن مصدر سے آنا، خوش آمدید یعنی خوش آمدید تم خوش آئے۔ صفا آوردید، صفا کہتے ہیں دوستی، خلوص آوردید تم خلوص کے آئے کہہ سکتے ہیں، خلوص سے آئے تم، صفا آئے یعنی خلوص سے آئے، دوستی خلوص کے ساتھ تم آئے۔ بنشینید نشستن مصدر سے بنشینید آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ مزاج مقدس، مزاج طبیعت، مقدس پورے کا معنی ہے مزاج مقدس، طبیعت کیسی ہے، مزاج مبارک طبیعت کیسی ہے۔ دعائے مزاج جناب آپ کی دعائیں، کہیں گے دعائے مزاج جناب آپ کی دعا ہے۔ از کجا می رسید، از معنی سے، کجا معنی کہاں سے، می رسید رسیدن مصدر پہنچنا، کہاں سے تم پہنچے، کہاں سے آپ آئے، کہاں سے پہنچے۔ از شیراز سے آئیں، شیراز سے، اور شیراز یہ ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔ چند روز است از شیراز بر آمدید، چند روز کتنے دن ہوئے، از شیراز سے برآمدید باہر آتے ہوئے، نکلتے ہوئے۔ مراد پورے کا معنی یہ ہے شیراز سے نکلے ہوئے کتنے دن ہوئے، شیراز سے نکلے ہوئے کتنے دن ہوئے، کہہ رہا ہے سہ معنی 3 ماہ معنی مہینہ، 3 مہینے۔ بقدام راہ، قدام معنی کون سا، راہ معنی راستہ، کون سے راستے سے آیا آپ، راہ کابل کے راستے سے آیا۔ کابل افغانستان کا ایک شہر ہے، کابل کے راستے سے آیا۔ چرا براہ دریا نیام دید آمدن مصدر سے آمدید آنا، چرا معنی کیوں، براہ راہ معنی راستہ، دریا کے راستے سے، نیام دید نہیں آئے، کیوں دریا کے راستے سے نہیں آئے، کیوں دریا کے راستے سے نہیں آئے۔ راہ دریا خطردارد، دریا کا راستہ خطرہ رکھتا ہے، کہہ سکتے ہیں دریا کا راستہ خطرہ رکھتا ہے اس لیے نہیں آیا۔ بجہاد دودی وسعت نداشتم، جہاد معنی جہادی دودی معنی بھاپ والا، جو بھاپ کی طاقت سے چلے اس کو بولتے ہیں جہاز۔ دھات والے یا کیسے بھاپ والے جہاز کی وسعت ندارم، میں گنجائش نہیں رکھتا تھا، یعنی میں اتنے پیسے نہیں رکھتا تھا کہ بھاپ والے جہاز میں سوار ہو سکوں۔ وسعت نداشتہ میں وسعت نہیں رکھتا ہوں، بھاپ والے جہاز کی میں وسعت نہیں رکھتا ہوں، گنجائش نہیں رکھتا ہوں۔ آغا بملک شما راہ خشکی از دریا خطرناک تر است، آغا جناب بملک شما مانے تمہارے، ملک مانے میں، ملک مانے ملک، تمہارے ملک میں، راہ خشکی کا راستہ، از زمانے سے، از دریا مانے دریا، از دریا سے، خطرناک ترس زیادہ خطرناک ہے۔ جناب آپ کا ملک میں خشکی کا راستہ دریا سے زیادہ خطرناک ہے، جناب آپ کا ملک میں خشکی کا راستہ دریا سے زیادہ خطرناک ہے۔ کسانے کے می روند سر با کفم می روند، کسانے جو لوگ چلتے ہیں، می روند چلتے ہیں، سر با کف می روند، سر جو ہے با معنی پر، کف معنی ہتھیلی پر، می روند چلتے ہیں، سر ہتھیلی پر رکھ کر چلتے ہیں، سر ہتھیلی پر لے کر چلتے ہیں، یعنی خشکی پر جو لوگ چلتے ہیں وہ سر ہتھیلی پر لے کر چلتے ہیں۔ مراد اس سے کہ بس ان کی جان ہاتھ میں رہتی ہے کہ کب موت آ جائے۔ قابل عظیم جا یک ماہ را باشد، قابل جو ہے عظیم جا اس جگہ سے، یک ماہ را باشد کابل کا جو ہے اس جگہ سے 1 ماہ راستہ ہوگا،
کابل کا یہاں سے 1 مہینے کا، کہہ رہے ہیں کہ کابل شہر یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، کابل اس جگہ سے 1 ماہ کی راہ پر ہوگا، خیر کم ترس، خیر بہت کم ہے، بہت کم ہے، از پشاور تا لاہور 10 روز است، از معنی سے پشاور، پشاور سے تا لاہور، لاہور تک 10 روز است، در راہ 10 روز راہ است، 10 روز کا راستہ ہے، پشاور سے لاہور تک 10 روز کا راستہ ہے۔ لاہور یہ پاکستان کے 2 شہروں کے نام، ایک پشاور ہے اور لاہور، یہ 2 پاکستان کے 2 شہر ہیں۔ تو پاکستان یعنی پشاور سے لاہور تک 10 روز کا راستہ ہے، پشاور سے لاہور تک 10 روز کا راستہ ہے۔ اگر منزل بمنزل می گرید، اگر منزل بمنزل می گرید، کہیں گے اگر منزل بمنزل چلیں، کہیں گے اگر منزل بمنزل راستہ اختیار کریں، اگر منزل بمنزل چلو تو یہ راستہ ہے۔ وہ اگر سر ڈاک روید، اور اگر ڈاک سے جاؤ، اور اگر سر راہ ڈاک، اگر ڈاک کے ذریعے سے جاؤ، فقط 6 روز، تو صرف 3 روز کا راستہ ہے۔ پھر بعض از پشاور تا کابل 12 روز، بعض معنی پھر، از معنی سے پشاور، پھر پشاور سے تا کابل، کابل تک 12 معنی 12 روز معنی دن، پھر پشاور سے کابل تک 12 روز کا راستہ ہے، پھر پشاور سے کابل تک 12 دن کا راستہ ہے، پھر پشاور سے کابل تک 12 دن کا راستہ ہے۔ ای جا کجا منزل گرفتید، ای جا اس جگہ، کجا منزل کون سی عمارت میں، گرفتید آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس جگہ کون سی منزل میں، کون سی عمارت میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نزدیک بسرائے مکان گرفتام، نزدیک بسرائے، سرائے ایک سرائے کے قریب، ایک سرائے مسافر خانہ کہتے ہیں، سرائے معنی مسافر، ایک مسافر خانے کے قریب، مکان ایک مکان، گرفتام میں نے لیا ہے یعنی میں نے کرائے پر لیا ہے۔ ایک سرائے ایک مسافر خانے کے نزدیک میں نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے۔ تنہا ہستید، کیا تم تنہا رہتے ہو؟ عیال ہمراہ دارید، عیال یہ عیل کی جمع ہے، بال بچے، تنہا دارید تنہا ہو تم، یا عیال ہمراہ دارید، یا بال بچے بھی ساتھ میں رکھتے ہو، عیال ہمراہ دارید بال بچے بھی ساتھ میں رکھتے ہو۔ چرا بغریب خانہ تشریف نیاوردید، چرا مانے کیوں، بغریب خانہ یعنی ہمارے گھر پر تشریف نیاوردید، آپ تشریف کیوں نہیں لاتے، ہمارے غریب خانے یعنی ہمارے گھر میں آپ تشریف کیوں نہیں لاتے، آپ ہمارے غریب خانے میں ہمارے گھر تشریف کیوں نہیں لاتے۔ ای کیست ہمراہ شماس، ای کیست یہ کیست مانے کون، یہ کون ہے کہ ہمراہ ساتھ، شما تمہارے ساتھ، استمن ہے یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ رفیق راست، رفیق مانے ساتھی، راہ مانے راستہ، راستے کا ساتھی، استمن ہے۔ رفیق راہ است، راستے کا ساتھی ہے۔ چے کاراست، کیا کام کرتا ہے، چے مانے کیا، کارا مانے کام، است مانے ہے کیا کام رکھتا ہے یعنی کیا کام کرتا ہے۔ آگے ہے صفاہانی است، صفہانی یہ صفہانی کسر کے ساتھ ہے، اصفہان ایران کا ایک مشہور شہر، تو آپ کہیں گے یہ اصفہانی ہے یعنی اصفہان کا رہنے والا، اصفہان کا باشندہ ہے۔ اور کہیں گے قنادی می کنند، قنادی کہتے ہیں اس کو قند بنانے والا یعنی مٹھائی، قنادی می کنند یعنی مٹھائی بناتا ہے یا حلوائی کا کام کرتا ہے، مٹھائی بناتا ہے۔ بلے ہاں اد نشست و برخاستش رب دریافتہ بودم کے اصلش از خاک صفحان است، بلے ہاں اد نشست اس کی بیٹھک، و برخاستم اور اٹھک سے، دریافتم میں نے سمجھ لیا تھا، میں نے جان لیا تھا کہ اصلش کہ اس کی اصل از خاک صفحان، صفحان کی مٹی سے ہے، خاک مانے مٹی، صفحان مانے اصفہان۔ اس بلے ہاں اد نشست برخاستم اس کی میں نے بیٹھک اور اٹھک سے میں نے پہچان لیا تھا، میں نے اس کی نشست و برخاست کہتے ہیں، اس کو پورا ہی بولتے ہیں، اردو میں بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں، کہیں گے کہ میں نے اس کی اٹھک اور بیٹھک سے میں نے
پہچان لیا تھا، یعنی اٹھنے بیٹھنے سے میں نے جان لیا تھا کہ اس کی اصل صفحان کی مٹی سے ہے۔ ہندوستان عجیب خاک کی دامن گیر دارت، ہندوستان عجیب خاک، عجیب مٹی دامن گیرت اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ کہیں گے ہندوستان عجیب دامن پکڑنے والی، دامن گیر دارت کہیں گے دامن پکڑنے والی مٹی ہے۔ ہندوستان عجیب خاک دامن گیر دارت، ہندوستان عجیب دامن پکڑنے والی خاک دارت، خاک مٹی رکھتا ہے۔ تو عجیب خاک دارت یوں ہوگا، ہندوستان عجیب خاک دارت عجیب مٹی رکھتا ہے جو دامن کو پکڑ لیتی ہے۔ کہ جائے کہ آدم بنشینت دیگر دل بر نمی خیزد، جائے کہ جس جگہ آدمی بنشینت بیٹھ جائے، جس جگہ آدمی بیٹھتا ہے، دیگر دل بر نمی خیزد، دیگر مانے پھر، دل بر نمی خیزد پھر دل نہیں اٹھتا ہے۔ خیزد یہ مصدر خاصتاً مصدر سے دل نہیں چاہتا ہے، دیگر دل بر نمی خیزد پھر دل نہیں چاہتا، اٹھنے کو نہیں چاہتا، پھر دل نہیں چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی کہیں گے سبحان اللہ یعنی اللہ کی پاکی ہے، یعنی اللہ یعنی کوئی اچھی چیز کو یاد کر کے اللہ کی پاکی ذکر کی جاتی ہے تو تعجب کے طور پر اور کبھی تحسین کے طور پر اس کلام کو بولتے ہیں۔ ہندوستان جنت نشان، ہندوستان جنت نشان، نشان مانے کہتے ہیں جنت جیسا ہے یا نمونہ ہے۔ ہندوستان جنت نشان، جنت نشان جنت کا نمونہ ہے، جنت کا نمونہ ہے، جنت کا نشان ہے، جنت جیسا ہے۔ اگرچہ تابستانش جہنم است، تابستانش کہیں گے اس کی گرمی، اگرچہ اس کی گرمی جو ہے وہ جہنم ہے، اگرچہ اس کی گرمی دوزخ ہے، تابستانش اس کی گرمی جہنم ہے، مگر زمستانش بر جگر کشمیر داغ می نہد، مگر زمستانش مگر اس کی سردی، زمستانش سردی، اس کی سردی بر جگر، بر مانے پر، جگر کشمیر کشمیر کے دل پر، کلیجے پر، داغ می نہد داغ رکھتی ہے، مگر اس کی سردی جو ہے، مگر اس کی سردی کشمیر کے کلیجے پر داغ رکھتی ہے۔ امنے کے دری جاست با ہفتے کشور ندیدم، امنے وہ امن وہ سکون، کہ دری جا کہ اس جگہ، است جو اس جگہ ہے، با ہفتے کشور، ہفت مانے سات، کشور مانے ولایت ملک، 7 ملکوں میں، ندیدم میں نے نہیں دیکھا، وہ امن وہ سلامتی جو اس جگہ ہے میں نے 7 ملکوں میں 7 ولایتوں میں نہیں دیکھی، 7 ولایتوں میں نہیں دیکھی۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، گلزار دبستہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 18 کا آج کا ہمارا یہ سبق تھا، مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔